بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بر صغیر میں قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل ہیں، اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کے 8ویں باب میں ائمہ اہل بیت کے تذکرے میں حضرت امام سیدنا حسن المجتبیٰ، امام سیدنا حسین شہزادہ گلگوں قبا کے بعد حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی امام سجاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ وارث علوم نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین العباد اور شمع اوتاد ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اپنے وقت کے آپ سب سے بڑے عبادت گزار اور اہل کشف و حقائق تھے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھ میں ہر وقت گریہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف چھنا تھا اور وہ بھی ان کو مل گیا۔ میں نے کربلا کے ریگزار پر اپنے 14 بھائی بھتیجے اور بھانجے شہادت کے زیور سے آراستہ ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے دیکھا، اپنے بڑے بھائی علی اکبر کے وجود کے ٹکڑے کربلا کے ریگزار پہ بکھرتے دیکھے، اور اپنے چچا حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر دمشق اور دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک حضرت امام زین العابدین پیغام کربلا کے امین اور سفیر تھے۔ آپ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 2 سال تک باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں تربیت کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ جب وضو کرتے اور نماز کے لیے مصلی پر آتے تو آپ کے وجود پر ایک خشیت اور ایک رقت طاری ہوتی۔ لوگ اس کا سبب پوچھتے تو آپ کہتے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کی اولو العزم اور عظیم المرتبت ہستی تھے۔ ہشام بن عبد الملک ایک دفعہ حج کے موقع پر طواف کے بعد حجر اسود کی زیارت کے لیے صحن کعبہ میں رکا ہوا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کے باعث وہ حجر اسود تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک عالی مرتبت اور عظیم المرتبت ہستی جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے اور جس کے وجود کی روشنی سے کعبہ کے در و دیوار روشن ہو رہے ہیں۔ آپ صحن کعبہ میں داخل ہوئے، طواف کیا اور حجر اسود کی طرف بڑھنے لگے تو لوگوں نے از راہ ادب آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے ہشام، یہ کون ہے؟ ہشام نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں آپ کی اولو العزم ہستی کے سبب شامی آپ کی طرف راغب نہ ہو جائیں، اس نے آپ کو جاننے اور آپ کی شخصیت کا ادراک کرنے سے انکار کر دیا۔ فرزدق جو اپنے عہد کا بہت بڑا شاعر تھا وہ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ہے شام، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ بات چھوڑ دے، میں بتاتا ہوں کہ تجھے یہ کون ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا جس کو سید النساء اہل الجنہ کا لقب عطا ہوا ہے، یہ اس کا فرزند ہے۔ اس کا نانا تاجدار ختمی مرتبت کا تاج سر پہ آراستہ کیوں ہے، دنیا کے اوپر رہتی دنیا تک جس کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ ہشام اس واقعہ سے غضبناک ہوا اور اس نے فرزدق کو مکہ اور مدینہ کے درمیان اسفان نامی ایک جگہ پر قید کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے 12,000 درہم اس کی خدمت کے لیے ارسال کیے۔ فرزدق نے کہا کہ میں نے زندگی میں مختلف بادشاہوں کے قصیدے کہے ہیں، لیکن امام یہ قصیدہ میں نے آپ کے نانا کی رضا اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس طلب میں کہا ہے کہ روز محشر میری بخشش کا سامان بن جائے۔ اس نے آپ کی طرف سے ارسال کردہ یہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ قاصد واپس آیا تو امام زین العابدین نے یہ پیسے دوبارہ بھیجے اور فرمایا کہ ہم جو چیز کسی کو دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔
اس عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی امام زین العابدین کا اب ہم تذکرہ کریں گے، اور بطور خاص ان کے وہ فضائل اور آپ کے وہ احوال جس سے ہمیں ان کی اولوالعزمی، ان کی ثابت قدمی، ان کا تحمل، ان کا برداشت اور ان کی شخصیت کے یہ نمایاں خد و خال آج ہمیں جانیں گے۔ اور آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ بہت اولوالعزم ہستی علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح بارگاہ اہل بیت اور خانوادہ نبوت میں ہدیہ منقبت پیش کی جائے گی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صغیر احمد نقشبندی۔ مفتی صاحب، آج بہت عظیم ہستی کا ذکر ہے، اور یقیناً یہ ماہ محرم کے جو یہ ایام ہیں ان میں ہم اہل بیت اطہار کے تذکرے سے اپنی قلوب و اذہان کو مزین اور آراستہ کر رہے ہیں، اور بطور خاص آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت زین العابدین کا صبر اور استقامت، کہ جب آپ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں تھے اور اس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی، تو آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے کہ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ یہ صبر و استقامت اور یہ حوصلہ اور یہ جرأت، آپ اس پر ہمارے ناظرین کو کچھ روشنی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ صبر و استقامت کا کوہ ہمالیہ آپ کو کہا جائے تو یہ لفظ بھی چھوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید میری نظر میں ہمارے کلام اردو میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جس سے میں امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو، آپ کے تحمل، بردباری اور برداشت کو تعبیر کر سکوں۔ مجھے تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کا مصداق آپ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا، مومنین کے اوصاف، ان کے خصال، ان کی خوبیاں، ان کے پاکیزہ اطوار بیان کیے، تو ان میں بطور خاص ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں بھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھی ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا مصداق انبیاء اکرام کی ہستیوں کے بعد کوئی سب سے زیادہ شخصیت نظر آتی ہے تو وہ سیدنا امام علی زین العابدین سبحان کی ہے، اللہ۔ اور اس پر گواہ ہے امام علی زین العابدین کی وہ زندگی جو میدان کربلا کے بعد کی ہے، بالخصوص کہ آپ کے آبا، آپ کے اعزاء کے قاتلین، جن پر آپ بڑی بآسانی سے قابو پا کر انہیں تہہ تیغ کر سکتے ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ اصل تو آدمی کی شخصیت کا جو نکھار ہے اسی وقت کھل کر سامنے آتا ہے کہ جب وہ بدلہ لینے پر قابو رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، پھر بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ یہ شخصیت تھی امام علی زین العابدین کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس پر ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، دوران وضو اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور حضرت امام علی زین العابدین کے چہرے پر لگا اور زخم ہو گیا۔ ان کے گھرانے کے جو کنیزیں اور خادمائیں تھیں وہ بھی ان کی تربیت کی وجہ سے بڑی ایجوکیٹڈ تھیں اور قرآنی آیات کے معنی کے فہم رکھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون کہنے لگیں والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے۔ امام تو سمجھتے تھے یہ کہاں کی اور کون سی بات کر رہی ہے، اس آیت کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں غصے کو پی گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا سبحان ہے۔ اللہ۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ واہ۔ حضرت یہ اتنا بڑا ظرف آج کائنات کہاں سے لے کر آئے،
آج تو جتنی ظرف کی کمی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، عدم برداشت کے انتہائی اندوہناک رویے معاشرے میں سکون کو ناپید کر چکے ہیں، ان رویوں کو درست کرنے کے لیے ہمیں مڑ کر سیدنا امام علی زین العابدین کی شخصیت کو بار بار پڑھنا ہوگا، بار بار سننا ہوگا، اور اس شخصیت کے اوصاف کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگیوں کو برداشت کے سانچے میں ڈال کر سکون والی زندگی گزارنے کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ یعنی واقعہ کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جب ایک بحران پیدا ہوا انتظامی طور پر، اور بنو امیہ کی حکومت بالخصوص حجاز میں معطل ہو گئی، اور اس موقع پر یعنی یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ حضرت امام زین العابدین، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا، آپ مدینہ سے کچھ باہر آپ نے اپنی قیامگاہ رکھی، اور بنو امیہ پر جب کٹھن وقت آیا تو وہ پناہ لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ پھر بھی انہیں پناہ دیتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، اور وہ شکوہ کرتے کہ شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے پہچان لیا ہے، لیکن وہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا انداز اور سلوک تھا، آج تم ہمارے مہمان ہو، اور یہ خاندان رسول کی روایت۔ سبحان حضرت شاہ صاحب، میں یہ آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اتنی مبارک اور مقدس بزم میں صاحب قبلہ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور 92 چینل کی تمام انتظامیہ کا، مفتی صاحب قبلہ کا، کہ آپ حضرات نے شفقت فرمائی اور یہ ذکر مناقب کو کے لیے آپ نے اس احکر کو شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین بے بہا برکت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا سرخیل اہل بیت سید السجاد، میرے آقا میرا مولا سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات پر آپ نے خوبصورت مقدمہ حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مقدس کتاب سے بہت بنیاد پیش کی ہے۔ دیکھیے جس طرح بھی قبلہ مفتی صاحب اور آپ، بڑی خوبصورت بات، جی تو چاہتا تھا یہ گفتگو آپ ہی حضرات کریں اور ہم سامعین میں سے ہو جائیں، لیکن یہ شرف کے کچھ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین، اور خصوصاً یہ اکابر جو ہیں، یہ تو اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر عتم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ پروگرام ناظرین کے لیے اور عام ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایسا معاون بنتا ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ سبحان اللہ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے حالات یقیناً آپ کے پاؤں کو اپنے انداز میں، آپ کے پاؤں میں لرزہ بپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے تربیت اور اس استقامت کی راہ کو کھولتے ہوئے سب سے بنیادی انداز جو آپ کے ہدف کی طرف اور آپ کی استقامت کا باعث آپ کے شان ہے، وہ یہ ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم یہ کے بعد دیگریں سارے انبیاء کے قصص، واقعات، ان کے حالات ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے آپ کے دل کو استقامت ملے گی، آپ کے پاؤں کو استقامت ملے گی۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی استقامت جو آپ کے درجے کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی تربیت کو اس انداز میں فرماتا ہے۔ تو پھر ہر عقل مند اور دانا شخص نے اسی بات کو لیا کہ اگر کوئی شخص اس ہنگامہ دنیا میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر جمانا چاہتا ہے اور ہنگامہ دنیا سے نکل کر اللہ کی راہ کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دیگر پریکٹیکل امور کے ساتھ جو پاکیزہ جذبہ جو اس کو یہاں پر لا کر کھڑا کرے، وہ ان اللہ کے محبوبان کا ذکر ہے، ان کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم نفسیات کے طور پر بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ اگر صحیح صاحب آپ دیکھیں تو یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ثابت ہوا ہے۔ وہ کسی کی یاد کو، کسی کو آئیڈیل بنا کر اپنے ذخیرہ مطالعہ میں اس کو محفوظ کر کے اس کی یاد کو اپنا عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، تو جو اس کے ذخیرہ مطالعہ کے اندر اور ذخیرہ معلومات کے اندر جو جو چیزیں جمع ہوتی چلی جائیں گی اور محبت کے ساتھ جمع ہوتی چلی جائیں گی، تو وہی چیز اس کے قالب کے اندر اترتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کے اور اس کے باطن کے ظلمت اور اندھیریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت سیدنا سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو دیکھیے آپ کہ آپ کا سلسلہ جو سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ نسب کے ساتھ جڑتا ہے، تو میں اس کے لیے خراج پیشنا چاہتا ہوں
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر کہ جس وقت علامہ ابن کثیر اور تمام تقریباً محققین نے اس بات کو لکھا کہ جب کسریٰ کی حکومت ٹوٹ گئی اور اس کی تمام تر اشیاء مال غنیمت بن کر آ گئی تو اس کی 3 بیٹیاں جو باندی بنا کر لائی گئیں، ان 3 بیٹیاں جن کو عزت دے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی اور وہ اسلام سے وابستہ ہوئی۔ سب سے بڑی شہزادی جن کے بارے میں حضرت عمر نے خود فرمایا کہ ما اسمکی، تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا شہر جاں، قال لا بل شہر بانو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا نام شہر بانو ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کی شادی آپ اپنے بیٹے سے کریں، فرمایا نہیں، یہ شہزادی، اس کی شادی شہزادے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ تو حضرات اہل بیت یعنی نسل اہل بیت کے بانیین میں سے اور اس پر اشارہ کرنے والے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات گرامی ہے۔ اور ہماری ماں حضور قبلہ سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد پاک سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کے صدف اقدس سے امام زین العابدین پیدا ہوا۔ اور جو دوسری بہن تھی ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا، حضرت عبداللہ سے، اور ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے۔ اور تیسری جو چھوٹی بیٹی تھی اس کا نکاح سیدنا محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے بیٹے سے ہوا، اور اس سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت قاسم۔ پھر آگے شجرہ آگے چلتا ہے۔ تو گویا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی، یعنی یوں سمجھیے کہ فاروق اعظم کو جو اللہ نے صفت محدثیت عطا فرمائی تھی اس سے آپ نے نکھار کر لیا تھا کہ اس امت کے اندر یہ برگزیدہ شخص کہ اولین اور آخرین میں بعد انبیاء جس کی مثال نہیں ملتی، وہ یقیناً یہیں سے وہ چشمہ فیض جاری ہوگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ حلم و بردباری کی جو بات کی گئی ہے، یہ صبر کی ایک بڑی اونچی شاخ ہے اور یہ تو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے۔ اب دیکھیں ماہران نفسیات اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوی نبوت کو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے بقول ان کے کہ میں اللہ سے براہ راست ہوتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یقیناً یہ دعویٰ تو کرنے والا شخص تو انتہائی غیر معمولی ہوگا اور غیر معمولی صفات کا متحمل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور میں جو ہوں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے براہ راست ہم کلام ہوں، تو پھر وہ ان کی شخصیت کے مطالعے کی طرف ایک انسانی فکر کے ساتھ اور ایک انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آئے۔ تو انہوں نے اس بات کو لکھا کہ انسان کی غیر معمولی کمالات میں سب سے بڑی چیز اس کا حلم ہے، سبحان اللہ، اور اس کی بردباری ہے۔ سبحان اللہ۔ حلم اور بردباری جو ہے وہ اس کا حلم ہے، یعنی نبوت کی سب سے بڑی شان حلم ہے، اور حلم کی ضد چھچورا پن ہے، بے جا جذباتیت ہے۔ نبی حلیم ہوتا ہے، اس کا حلم ہی بتاتا ہے کہ یہ شخصیت غیر معمولی ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے کہ اذا خاطم الجاہلون قالوا سلاما۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سرکار مولا امام حسن کی طرف آتا ہوں۔ الصواعق المحرقہ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت مروان بن حکم سامنے سے گزرا، اور یہ تو اہل بیت ہیں کہ جب یہ جہاں جلوگر ہو جائیں تو شمع خود پروانے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے ساتھ سرکار مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور حد نگاہ تک قبلہ سید صاحب مجمع موجود ہے، سبحان۔ اور صواعق محرقہ جو مقدمہ ہے اسلام کا فیصلہ کن مقدمہ ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مروان قریب سے گزر کے کہنے لگا، جس طرح کہ ابھی آپ نے ہشام بن عبد الملک کی بات کی کہ وہ ڈر گیا کہ شامی اس طرف راغب نہ ہو جائے، اور ہمیشہ چاہے بات کے بھی بادشاہ ہوں، انہیں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ میرے آقا سے بھی یہی ڈر تھا، میرے آقا سرکار امام جعفر صادق سے بھی یہی ڈر تھا، میرے آقا سیدنا امام علی رضا سے بھی ڈر تھا۔ تو کیونکہ وہ جو دلوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے وہ ان کے بس میں نہیں تھا جو اللہ نے حضرات اہل بیت کو عطا فرمایا۔ تو میں مختصر کرتے ہوئے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبی کے قریب جب مروان آیا تو اس نے کہا کیوں بغاوت کا پلان بنایا ہے؟ اس نے طنز کیا تو آپ نے سر مبارک کو یعنی رضا سے خلافت دے دی، امت کے لیے صلح کر دی، بہت بڑے فتنے کا سد باب کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر آپ آ گئے کہ ابنی ھذا سید، سبحان اللہ، لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المؤمنین، سید کا درجہ آپ نے پایا اور آپ نے دو بڑے مسلمانوں کے گروہ کے اندر صلح کرا کر اور اپنی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے امت کو انتشار سے بچایا۔ اس پر عوض یہ دیا جا رہا ہے تہمت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، یعنی جس کو کہا جائے الٹی چھری سے ذبح کرنا۔ اب یہ تہمت دے رہا ہے مروان اور کہہ رہا ہے کہ کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ تو حلم و برداشت آپ دیکھیے ان کا، جو سرکار مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس، کہ میرا حسن جو ہے وہ سر سے لے کر سینے سے لے کر سر تک نبی پاک کے مشابہ ہے، اور میرا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا زہرا رضی اللہ عنہا
کہ اللہ نے میرا حلم تیرے بیٹے حسن کو دیا ہے واہ، اور سبحان میری اللہ، جرت جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کو دی ہے. سبحان تو حلم جو ہے وہ پاؤں کی صفت نہیں ہے، وہ سینے کی صفت ہے. واہ، اور شجاعت جو ہے وہ سینے کی نہیں، وہ قدم کی صفت واہ، ہے. واہ. تو اس اعتبار سے وہ صفت ہی بھی تقسیم ہوئی. تو حضرت مولا امام حسن نے سر مبارک کو جھکا کر صرف اتنا ہی جملہ کہا، فرمایا جس وقت زور تھا اس وقت میں نے امت کی بھلائی کی ہے، واہ، تو واہ، اس وقت میں نے کیا واہ، جناب جو ہے کہ وہ فتنہ واہ. کرنا ہے. تو یہ حلم، اور یہی حلم برداشت جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، آگے اس پر ہم بات کریں گے. یہ حضرت سیدنا مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اندر وہ حلم موجود ہے جو ہشام بن عبد الملک نے کس نے چڑھانے والے جملے کہے، جس طرح آپ نے کہا. اور ادھر اشعار میں جب اس نے یہ بات کی تو کہا تو نہیں جانتا انہیں، کہنے جو میں تو نہیں جانتا، بغض کر گیا. تو انہوں نے کہا تیرے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہاں، ہاں، ہے، واہ، تیرے نہ واہ، جاننے سے واہ، کیا ہوتا ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء، ہاں، یہ وہ سبحان ہے اللہ، جسے سارا بطحا جانتا ہے. جانتا ہے. البیت یعرفہ والحل والحرم، واہ، فرمائیے بیت اللہ سے پوچھ یہ کون ہے، واہ، سبحان اللہ. واہ، سبحان اللہ، یہ حرم سے پوچھ تو یہ کون ہے، تو واہ. کہتا میں نے نہیں جانتا. واہ. فرمایا ھذا ابن خیر، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، واہ، یہ روح زمین میں سب سے بہترین فرد کا بیٹا ہے. واہ، سبحان ھذا اللہ، النقی و تقی و طاہر العالم، سبحان یہ اللہ، انتہائی متقی پرہیزگار اور پاکیزگی کا نشان ہے. سبحان کہتا میں نہیں جانتا. فرما ھذا ابن فاطمہ، واہ، واہ، فرما ھذا ابن فاطمہ، تجھے نہیں پتا یہ سیدہ کائنات اللہ، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہ وعلیہا کے شہزادے ہیں، اور تو اس بات سے جاہل ہے. اور تیرے جاہل رہنے سے کیا ہوتا ہے، بجدہم انبیاء اللہ قد ختموا، واہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے دادا، جن کے نانا جو ہیں، جن کے سار پر اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھا. اور یہ جملہ جو کہا، فرما تیری کیا حیثیت نہ جاننے کی. فرما یغدی حیاءً، یہ حیا میں نظریں جھکاتے ہیں، وَيُغْضَى مِن مَحَابَتِهِ، اور لوگ ان کی جلالت میں نظریں جھکاتے ہیں. اللہ، فرما تو کیا یہ بات کرتا ہے کہ تو انہیں نہیں جانتا. تو یہ اس کے اشعار ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ کرامت اور عزتوں سے نوازا. انشاءاللہ العزیز پھر آگے آپ اجازت دیں گے تو ہم اس پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جیسا گفتگو میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو خانوادہ ہے اہل بیت نبوت، اور اس میں بالخصوص وہ اولو العزم شخصیات جو 5 تن کے نام سے منسوب ہیں، اس کی کوئی واقعتاً سگنیفیکنس ہے؟ اور اس پر بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. میں بطور خاص آپ سے یہ بھی رہنمائی چاہوں گا. بریک سے جب واپس آؤں گا تو حضرت میں آج کے جو عصر حاضر میں مختلف کھینچا تانی ہے، ایک تشدد ہے، ایک انتہا پسندی ہے، اس سارے تناظر میں خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت امام زین العابدین کی تعلیمات ہمیں کس طرح رہنمائی اور روشنی کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آج کی یہ خوبصورت اور پرمغز اور علمی گفتگو جو ہے یہ اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ذکر سے فیض حاصل کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا، اور ان کی پرنور شخصیت اور آپ کے کمالات اور آپ کے فرامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ خالص شکر الہی کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہی آزاد بندوں کی عبادت ہے جس کو صحیح معنوں میں عبادت کا درجہ حاصل ہے. آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، اور عبادت میں محویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر آگ لگ گئی، اور لوگ چاہتے تھے کہ آپ نماز سے باہر آ جائیں اور آپ کا وجود جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن آپ اپنی نماز میں محو رہے، اور طویل نماز آپ نے مکمل کی، یہاں تک کہ اس دوران جو آگ تھی وہ بجھ گئی. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا
آپ کو آگ کی وجہ سے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نار جہنم کے سبب اس آگ کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی۔ تو آپ کا وجود اور آپ کی شخصیت، آپ کا طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات بالخصوص اس کٹھن دور میں ہمارے لیے بہت روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، آج کے دور میں جو ایک افتراق ہے اور بودھ ہے، اور آپ نے ایک اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ معمولی باتوں پر لوگوں کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی جو ایک بیجا اپنے ذات کے پھیلاؤ میں دوسروں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات میں جہاں مختلف نفسانی جو خواہشات ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، حضرت امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کا اسوہ جو ہے ان حالات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ قبلہ، اس وقت جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ذات سے بالکل غصہ ختم کر دیں، یہ دیکھ فطرتی عمل ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اعتدال کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر غصہ کرنا ہے حق کے لیے کرنا ہے، اور جہاں سے غصے کو روکنے کا حکم ہے وہاں اس لیے ہے کہ یہاں پر حق غصہ کرنے کا اجازت نہیں دیتا، اس لیے اعتدال کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی بھر کی محنت صرف ایک لمحہ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ زندگی کی کئی دہائیاں بسر کی، ایک ہی چھت کے نیچے بچے ہوئے، اکٹھے رہے، غصے نے آ کر ایسے جذبات دلائے کہ وہ قابو سے باہر نکلا اور چند کلمات بولے، رشتہ ٹوٹ گیا، اور پورا گھرانہ جو ہے وہ ایک فساد کی نظر فساد میں اور بہت ساری مشکلات کا شکار ہو گیا۔ بچے ڈاکٹر صاحب رول جاتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ تکلیف میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد اولاد کو ہوتی ہے۔ اب مفتی صاحب پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی غصے کے عالم میں یہ کر بیٹھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہیں بتا دیا جائے کہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، پھر وہ آگے کہتے ہیں کوئی حل کٹ دیو۔ کوئی کیسے حل نکال سکتا ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی تو نہیں کی جا سکتی۔ تو ان سارے مسائل میں اور حالات کے اس عجیب و غریب ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسوہ امام زین العابدین کو پیش نظر رکھیں، اپنی شخصیت میں قابو لائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلے تو ہم نے بات کی سیدنا امام زین العابدین کے برداشت کی، ایسا صبر، حوصلہ، برداشت کہ طاقت رکھتے ہیں بدلہ لینے پر، لیکن تحمل ہے اور اللہ کی سپرد کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین گھونٹ جس شخص نے پیا ہے وہ ہے جس نے غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کیا اور غصہ پی گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پہ تمام ناظرین کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، خدا را اس کو اپنے دل میں نقش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ غصہ چند لمحوں کا ہے، اس کے اثرات ختم ہونے والے نہیں ہوتے، اور اگر غصے چند لمحے کے غصے کو قابو میں رکھ لیا جائے تو اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، عرض کی حضور اوصینی، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغضب۔ یہ ہے جوامع الکلم، حضور کی شان۔ ایک جملہ فرمایا اور زندگی بھر کا سکون اس میں سمیٹ دیا، میں غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بار بار اس شخص نے یہی سوال کیا، حضور کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ مختصر وصیت ہے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ چند لمحے جو شخص غصہ میں قابو رکھے اس کی زندگی سکون سے بھرے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور زاویے کی طرف میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا امام علی زین العابدین کا جب وصال ہوا تو آپ کو غسل دیا جانے لگا تو پیٹھ پر دیکھا بہت زیادہ نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں استفسار کیا، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو اس وقت غلام نے یہ راز کھولا کہ رات کے وقت پاک امام علی زین العابدین خاندان رسول کے عظیم چشم و چراغ اپنے کاندھے پر مشکیزہ لادتے اور لوگوں کے گھر میں پانی چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ آپ کے وصال پر یہ راز کھلا کہ 100 گھر ایسے تھے جن کے گھر کی خوراک
آپ کے بل بوتے پر چلتی تھی، آپ ان کی کفالت فرمایا کیا کرتے تھے، لیکن کسی شخص کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں راشن کون پہنچا رہا ہے، پانی کون ہمیں مہیا کر رہا ہے۔ اپنی ذات کو چھپا کر، اخلاص کے دائرے میں، حجاب میں سمٹ کر آپ یہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ زندگی نام ہے عفو کے سائے میں گزارنے کا، صبر کے ساتھ گزارنے کا، برداشت سے گزارنے کا، اور لوگوں کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کا۔ یہ پاکیزہ اوصاف ہیں جو آج ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس نور کو شامل کریں۔ سبحان حضرت شاہ صاحب، امام زین العابدین آپ کی ظاہر ایک ریلیجس سگنیفیکنس ہے، آپ خانواد نبوت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علوم نبوت کے بھی وارث ہیں۔ امام زہری جیسا اپنے عہد کا حدیث کا استاد آپ سے اکتساب علم کرتا ہے، اور جب آپ کو پا بجولہ عبد الملک کے دربار میں آنا پڑا تو امام زہری بھاگ کر آئے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت روئے زمین پر علوم نبوت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ کچھ اس پہ عطا فرمائیں۔ جی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، تمام تاریخ کی مستند کتابوں کے کلمات کو آپ نے یہاں پر جمع کر لیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحمل و برداشت ہی آپ کے علم و عرفان کی معراج کو بیان کرتا ہے۔ آپ کے دیکھیے کہ آپ کے شہزادے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ تمام آپ ہی کے علوم کے مظہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جو ہیں وہ سرکار مولا مرتضیٰ اور سرکار مولا امام حسن و حسین کے ان تمام معاملات اور ان تمام گویا کہ علوم اور معارف کے مظہر ہیں۔ اب دیکھیں بات جس طرح کے صبر کی چل رہی تھی، صبر کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ صبر دراصل یہ علم ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، علم خیر کی طرف بتاتا ہے اور شر کی طرف بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام غزالی اس کو تھوڑی اور طوالت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم جب یقین کا درجہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا ثمر صبر آ جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ صبر جو ہے کہ وہ ایک نتیجہ ہے۔ میں صبر تلاش کرنے گیا ہوں، لیکن نہ میں نے بیج لگائی ہے، نہ میں نے اس کی آبیاری کی ہے، اور میں پھل لینا چاہتا ہوں۔ صبر خود سے تو کوئی وجود نہیں، صبر تو ایک پھل ہے، اور پھل کس چیز کا ہے؟ یقین کا۔ اور یقین کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی اس قدر صبر اور تحمل کا آ جانا، کیونکہ تحمل کہیں، علم کہیں، شجاعت کہیں، عفت کہیں، یہ سب صبر ہی کے مظاہر ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی کے جناب جو ہے کہ وہ مختلف کیفیات کے نام ہیں۔ تو جب علم یقین کا درجہ حاصل کر جاتا ہے تو صبر کا معنی ہے رکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ میرے سامنے سید صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب آگ جل رہی ہے، یا کسی کے سامنے آگ جل رہی ہے، میں 1 گھنٹے تک اس کو اس بات سے متاثر کرتا رہا کہ یہ جلائے گی نہیں۔ یہ ایسے جس طرح آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ بالکل ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہوگا، وہ کہے گا جناب مولانا صاحب سید صاحب میں آپ کا بڑا ادب کرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں، آپ کی میں نے گھنٹے کی دل پذیر تقریر بھی سن لی ہے، لیکن میں ہاتھ اس میں نہیں ڈالوں گا۔ اب یہ جو ہاتھ روکا یہ تو صبر تھا، لیکن کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کہ یقین تھا کہ یہ جلائے گا۔ تو یقین جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ صبر کی صورت میں آتا۔ تو جسے لقاء اللہ سے یعنی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین، اس سے حصول اجر کا یقین، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کا یقین، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین۔ تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین اس درجے میں ہے کہ پھر ان سے ممنوعات اور ہوس اور محرمات ان سے خود بخود دور ہوتی چلے گی۔ اب آپ دیکھیے اس میں اگر امام زین العابدین کی شخصیت اور علم کے پیرائے، جس طرح کہ آپ نے حضرت شہاب زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اور آپ نے ان کا جیسا کہ علامہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، بعض لوگ اس میں چیب جبی ہوئے کہ 1000 رکعتیں ایک رات میں کیسی پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جب امام شافعی کے لیے 800 مان لیے ہیں تو پھر امام زین العابدین کے لیے 200 اور مان لیں۔ تو اس میں کون سا ایسا اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم 1000 رکعتوں کو، اور یہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یعنی میزان میں نہیں کہ جس میں ایسی اقوال آ جائے، یہ کسی اور کتاب میں نہیں، جہاں انہوں نے سکہ اقوال کو ایک جگہ جمع کی اور سکہ اور حفاظ کو انہوں نے جمع کیا، جو علم اور علم حدیث کا سمندر رہے، اس میں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انہیں طبقات اولیٰ میں نقل کرنے کے بعد اس بات کو لکھا کہ امام مالک کے اقوال بھی وہاں پر جمع کیے ہیں اور دیگر ائمہ کے اقوال جمع کیے کہ آپ وہ ہستی ہیں جو ایک رات کے اندر آپ 1000 نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ لوگوں کو تعجب بھی لگتا ہے۔ میں نے کہا یقین جس طرح کہ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے کسی سے سنا کہ حضرت سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان قرآن پاک ختم کر لیتے، تو کہا وہ وظائف بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھتے تھے۔
کہا وہ نوافل بھی پڑھتے تھے؟ کہا پڑھتے تھے۔ تو کہا پھر اتنے مختصر وقت میں قرآن کیوں ختم ہوتا ہے؟ واہ۔ میں نے کہا تو کرامت ہے نا، آپ اس کو عادتاً چیزوں پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ واہ یہ تو کرامات ہے، واہ۔ اور کرامات تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو واہ۔ آپ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھنے کی بجائے قرآن کے اصول کے ذریعے دیکھیے۔ جب عاصم بن برقیہ کے لیے 202 ماہ کی مسافت کا وہ تخت یہاں پر آ سکتا ہے بغیر ہلے، کیا تو کہنے؟ یہ بات اس کے ضمن میں اور وہ جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابی۔ اور ابو داؤد شریف، میں نے کہا جی دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام گھوڑے کی زین ڈال کر ابھی اس کے بیلٹ کو کستے نہیں تھے کہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ واہ تو ہم نے کہا جب یہ سرعت معجزے میں ظاہر ہو گئی ہے تو کرامت میں ماننا کیا محال ہے؟ واہ واہ تو واہ۔ یہ اب آپ دیکھیے، تو اس درجے میں اگر آپ صبر کی صورت کو اگر ڈاکٹر صاحب میں اور یعنی ناظرین اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا یقین اللہ رب العالمین پر کم ہے، ہمارا یقین جواب دہی کے لیے کم ہے، ہمارا یقین ہے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم تو اپنی جوانی کو کبھی ڈھلتا ہوا محسوس نہیں کرتے، ہم اپنی مراد اور ایک جو ہم نے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی بنائی ہوئی ہے، جو سرکار مولا مرتضیٰ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو آگے حضرت سید داتا صاحب بھی لائے کہ جو خود کو نہیں جان سکا وہ اللہ کو کیا جانے گا، جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جانا، یعنی جس نے خود کو فانی جانا اس نے اللہ کو باقی جانا۔ سبحان اللہ۔ تو جب میرا یقین یہ ہو جائے گا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں بغیر غرض کے نہیں پیدا ہوا، مجھ سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، اور اللہ سے ملاقات حق ہے، اس کا دیدار حق ہے، یہ حقیقت جب جواب دہی کی اس کے کھڑی ہوگی تو خود بخود یقین میرے اندر صبر پیدا کرے گا، میرے اندر تحمل پیدا کرے گا، میرے اندر شجاعت کو پیدا کرے گا، میرے اندر عفت کو پیدا کرے گا۔ اسی کو پھر صوفیہ نے رنگ میں بیان کیا، فرمایا کہ جب اللہ پر یقین کامل ہو جاتا ہے، دین پر یقین کامل، اور یہ کیسے کاملین لوگ ہیں جو باقاعدہ یہ جملہ کہتے تھے کہ وہ الستو بربکم، یہ تو یوں ہے جیسے صبح کہا گیا، واہ یعنی اس درجے کے اندر ہے کہ جہاں روحوں سے عہد لیا گیا ہے۔ واہ۔ ہمارے تو توتی فکر کو خبر نہیں کہ ہم تو قرآن کی آیت سورہ اعراف کی پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، اور یہ وہ ہستیاں کہتے ہیں یہ تو ایسا ہوا کہ جس طرح کہ صبح کے وقت یہ بات کی گئی، یعنی یقین کے اس درجے کے اوپر ہے، تو پھر ان کی شانیں صبر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کی ساری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہی صبر، جب ممنوعات شرع اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے سامنے صبر کا جب مظاہرہ ہوتا ہے، اسی کو آپ عفت و پارسائی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہی چیز ہوائے نفس کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے تو اسی کو آپ تہذیب نفس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی جب آپ غصے کی بات ہو رہی، جب غصہ انتہائی آئے اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، لیکن جہاں نیک شخصیات کا عمل، جہاں اس کا اجر، جہاں اس کا انعام اور رب کی خوشنودی کے ان اللہ مع الصابرین، اب جب غصے کی حالت میں بندہ بدلہ لینے سے صبر کرتا ہے تو اسی کو حلم کہتے ہیں، لیکن یہ مردوں کا کام ہے، واہ یہ مردان حق کا کام ہے، اور یہ انتہائی جو ہے کہ وہ برداشت اور تحمل کرنے والوں کا کام ہے، جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کس طرح نہیں کرنا چاہیے؟ ایک نیچرل بات ہے، اس پر قابو پانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، کوئی نسخہ ہے ایسا کہ جس کو لوگ اپنائیں، اور پھر جب غصے کی شدت ہو تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ اس خاص لمحے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہی ہے کہ غصے کی شدت کے نقصانات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ اس کے کیا بھیانک نتائج نکلتے ہیں اور زندگی بھر کا رونا اور روگ لگ جاتا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ اسلاف اور اکابرین کے صبر کے واقعات کو کثرت سے پڑھا کریں، جیسے بالخصوص حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے صبر کے برداشت کے واقعات کو پیش نظر رکھیں۔ یوں ہی حدیث شریف میں ایک خاص نسخہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبر کے غصے کے 2 طرح کے نقصان ہیں، جسمانی اور اس کے ساتھ بیرونی نتائج اور نقصانات۔ جسمانی نقصان کیا ہیں کہ بس غصے کے وقت آنکھیں لال ہو جائیں گی، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، بندے کے حواس متاثر ہوتے ہیں، اور قریب ہے کہ غصے کی شدت کی وجہ سے کوئی جسمانی عارضہ بھی لاحق ہو جائے۔ بیرونی نقصانات کیا ہیں کہ غصے کی حالت میں جذبات سے باہر ہو کر جو کلمات، جو گالیاں، جو بری زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے پھر جو نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری سامنے رکھیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، بے وضو ہو تو وضو کر لے، اگر وضو کی حالت میں غصہ کیا ہے تو پھر وضو کر لے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے بھی غصے میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے نفس کی تربیت پر زور دے
کہ میں نے غصے کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا علاج کرنا ہے، کیا طریقہ استعمال کرنا ہے، اس پر توجہ دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا اپنے آپ کو ایسے کاموں پر مجبور کرے جو نفس کشی کا باعث بنے، مثلا عاجزی کا پابند بنائے، کثرت سے عبادت کا پابند بنائے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنے۔ اگر اس میں تکبر ہے تو وہ لوگوں کی خدمت کرنے پر اپنے آپ کو لگا دے تاکہ اس کے نفس کی تربیت ہو۔ اس کی مثال عرض کروں، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج پر جانے لگے، تو دوران سفر قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا، تو ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ لوگ آپ کو جانتے تھے، آپ نے فرمایا آپ جائیے، چلے گئے۔ ایک اور قافلہ آیا، وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، تو آپ نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، مجھے بھی مکہ تک لے جائیں، میں دوران سفر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اب جان بوجھ کر آپ اس قافلے کا حصہ بنے جو لوگ آپ کو جانتے نہیں، جو آپ کو مخدوم نہیں بنا رہے، جو آپ کو شاہانہ طرز کے طور پر آپ کی خدمت نہیں کر رہے، اس کا حصہ بنے اور سارے راستے میں ان کی خدمت کرتے گئے۔ مفتی صاحب یہ صرف اٹھاؤ، ایک وہ جملے میں اٹھاؤ، وہ آج کا اٹھاؤ۔ میسیج دے دیں، بالکل اختتام پر ہماری آج کا میسیج یہی ہے قبلہ، والکاظمین الغیظ، غیظ، اللہ فرماتا ہے غصہ پینے والے لوگ یہ ایمان والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، اور حدیث شریف میں ہے جو معاف کرنے میں پہل کرے اس کو اللہ پہلے جنت میں داخل کرے گا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی میسیج سبحان ہے۔ اللہ۔ مفتی اور صاحب یہ آپ کا بہت گراں شکریہ، قدر شاہ صاحب آپ کا بطور خاص شکریہ۔ ناظرین، آج ہم بطور خاص سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی قطرہ خدا کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک وہ جو خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں گرے، اور دوسرا وہ ندامت بھرا اشک اور آنسو جو رات کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو۔ آج ہم نے بطور خاص آپ کی شخصیت سے اس اعتبار اور حوالے سے بھی اکتساب فیض کیا کہ عہد حاضر میں جو ایک افتراق، انتشار اور دہشت اور وحشت اس کے سائے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہر طرف منڈلا رہے ہیں، اس تناظر میں ہم تحمل، برداشت اور رواداری کا کس طرح سامان پیدا کر سکتے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے اپنے دشمن کی بدخواہی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو، اس لیے کہ اگر اس کے کانٹوں کے جواب میں تو نے بھی کانٹے بچھانے شروع کر دیے تو اللہ کی یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے اور اپنے دلوں سے قدورتوں کو نکالیے، عفو کا دائرہ وسیع کیجیے اور محبتوں کے گلستان ان کو آباد کیجیے۔ آج میں بطور خاص اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور قرآنی وظیفے کی طرف جاتے ہوئے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو شخص سورہ انعام کا 3 مرتبہ ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت عطا کرے گا۔ آج کی ٹرانسمیشن میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ میں احمد نقشبندی صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین۔
خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، منزلیں اہل رضا ہیں آپ کا نقش قدم، منزلیں اہل رضا ہیں آپ کا نقش قدم، فکر کا بے مثل ہے معیار زین العابدین، فکر کا بے مثل ہے معیار زین العابدین، آپ کی نسبت سے روشن ہے روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے روشن ہے روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، اور بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، اور بے نوا ساحل پہ بھی چشم عنایت کیجئے، بے نوا ساحل پہ بھی چشم عنایت کیجئے، بزم جاں کے مالکو مختار ہے زین العابدین، بزم جاں کے مالکو مختار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین۔